الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بجلی کے بل حکومت کو ادا نہ کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، کیا ہمارے دور حاضر میں مسلمان حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ پانی اور بجلی کم خرچ کرنے کی دلیل دیتے ہوئے اپنے شہریوں پر بے جا بجلی اور پانی کے بل ڈال دے؟ کیا سٹریٹ لائٹ اور عام سڑکوں پر لائٹنگ کرنا اس حدیث کے منافی تو نہیں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کچھ اس طرح ہے، اور اپنے چراغ گل کر دیا کرو؟ ایک حدیث میں کچھ اس طرح کے معانی بھی پائے جاتے ہیں، کوئی بھی مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کو 3 اشیاء پانی، گھاس اور آگ دینے سے نہ رکے۔ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس طرح کے طاقت سے زیادہ بل کی ادائیگی میں کوئی ہیلا کر لیں؟ اور اگر کوئی ہیلا کرنا جائز نہیں تو پھر زندگی میں تبدیلی کرنا کس طرح ممکن ہے، جبکہ ایسے وقت میں خاندان کا سربراہ اپنے خاندان اور عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کے ہاں معذور نہیں سمجھا جاتا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، حکومتوں اور ذمہ داران کو ان شہریوں کے ساتھ شفقت برتنی چاہیے اور ان پر شفقت کرنا واجب ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو ان کی برداشت سے ہی باہر ہو، اور وہ بنیادی ضروریات جن کے بغیر لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا، اس میں حکومت کو اتنی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، اور پھر ذخیرہ اندوزی کر کے اور بھی زیادہ مہنگا کر کے فروخت کرنا جائز نہیں۔ اور حکومتوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سرمایہ کاری کمپنیاں نہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اپنے شہریوں سے نفع کمانا ہو، بلکہ ان کا سب سے عظیم ترین کام اور مقصد اپنے شہریوں کی خدمت کرنا اور ان کے لیے ہر معاملہ میں آسانی اور سہولت پیدا کرنا اور ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کے معاملات کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اے اللہ، جو کوئی بھی میری امت کے کسی کام کا ذمہ دار اور سربراہ بنے اور اس نے اس پر مشقت کی تو اے اللہ تو بھی اس پر مشقت پیدا کر دے، اور جو کوئی بھی میری امت کے کسی کام کا ذمہ دار اور سربراہ بنا اور اس نے اس پر مہربانی اور شفقت کی تو اے اللہ تو بھی اس پر مہربانی اور شفقت فرما۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1828۔ ان حکومتی ذمہ داران کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کل روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور انہیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اور ان اعمال کا انہیں بدلہ بھی ملے گا، اور حاکم اور مسئول کو اور ذمہ دار کو اس کے ماتحت رعایا کے متعلق جواب دینا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر عراق جو کہ اس وقت اسلامی مملکت کا ایک حصہ تھا اس میں ایک خچر بھی پھسل کر گر پڑے تو روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اس کے متعلق سوال کرے گا کہ اے عمر تو نے اس کے لیے راستہ کیوں نہیں بنایا تھا؟ قیامت والے دن تو اس حد تک سوال ہوگا حتیٰ کہ حیوانات اور جانوروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے متعلق سوال کیوں کر نہیں ہوگا؟ اور عدل و انصاف کی بنا پر حکومتیں قائم رہتی ہیں اور ظلم و ستم کی وجہ سے حکومتیں گر پڑتی ہیں۔ اسی لیے مقولہ مشہور ہے کہ بلا شبہ عدل و انصاف کرنے والی حکومت کو اللہ قائم رکھتا ہے، چاہے وہ کافر حکومت ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم حکومت کو قائم نہیں رکھتا چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کو عدل و انصاف اور کفر بھی دوام دیتا ہے، لیکن ظلم و اسلام کے ساتھ اسے دوام نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ جلد سزا والا کوئی اور گناہ نہیں۔ چنانچہ باغی شخص کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے، چاہے آخرت میں اس پر رحم کر دیا جائے اور اسے بخش دیا جائے۔ یہ اس لیے کہ عدل و انصاف ہر چیز کا نظام ہے، تو جب دنیاوی معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہو تو وہ قائم رہتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے والے شخص کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ملے، اور جب عدل و انصاف پر مبنی نہ ہو تو وہ قائم نہیں رہتا، چاہے اس پر عمل پیرا شخص صاحب ایمان ہو جو اسے آخرت میں کفایت کرنے والا ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی الکبریٰ لابن تیمیہ رحمہ اللہ، جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 146۔ دوم، مسلمان شخص کو صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے دھوکہ اور فراڈ اور ظلم کا مقابلہ
اس جیسے دھوکہ اور ظلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بجلی کے میٹر کے ساتھ کوئی کھیل کرتے ہوئے اسے خراب کر کے استعمال نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مستحق بل کی ادائیگی میں کوئی ہیلا اور بہانہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے میں دھوکہ اور فراڈ اور جعل سازی کے ساتھ لوگوں کا ناحق مال کھانا ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے یہ دریافت کیا گیا، کیا کافرہ حکومت کو کمزور کرنے کے لیے بجلی یا پانی کا میٹر کھڑا کر کے یعنی روک کے استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ علم میں رہے کہ حکومت مجھ سے زبردستی اور ظلم کرتے ہوئے ٹیکس لیتی ہے، تو کمیٹی کا جواب تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 441۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سے یہ بھی پوچھا گیا، کیا بجلی یا پانی یا ٹیلی فون یا گیس وغیرہ کے بل کی ادائیگی نہ کرنے کے لیے کوئی ہیلا کرنا جائز ہے؟ یہ علم میں رہے کہ ان میں سے اکثر امور کا انتظام ایسی شراکت دار کمپنیاں سنبھالتی ہیں جو عام لوگوں کی ملکیت ہیں۔ تو کمیٹی کا جواب تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے اور امانت کی عدم ادائیگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دیا کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ اور دوسرے مقام پر کچھ اس طرح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، تم آپس میں مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ہاں اگر وہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو پھر ٹھیک ہے، اور تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 441۔ سوم، حدیث سے بیان کردہ استدلال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 اشیاء سے منع نہیں کرنا چاہیے: پانی، گھاس اور آگ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2473۔ اور ایک روایت میں ہے، 3 اشیاء یعنی پانی، گھاس اور آگ میں سب مسلمان شریک ہیں اور اس کی قیمت حرام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2472۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے ان احادیث سے جو استدلال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب ان اشیاء کو اپنے کنٹرول اور قبضہ میں کر لیا جائے تو فروخت کرنا جائز ہے۔ مثلاً بوتلوں میں پانی بند کر کے فروخت کرنا جائز ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، قولہ، اور کنویں کا پانی فروخت کرنا صحیح نہیں، تو اس پانی کی بیع جائز نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ 3 اشیاء میں شریک ہیں: پانی، گھاس اور آگ۔ اور اس لیے کہ یہ پانی انسان کی قدرت سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے نکلا ہے، بلکہ بعض اوقات انسان بہت ہی گہرا کنواں کھودتا ہے لیکن پانی پھر بھی نہیں نکلتا، تو یہ پانی اس کی کوشش اور فعل سے خارج نہیں ہوا بلکہ وہ اسے نکالنے کا سبب اور باعث ہے، اس لیے وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا، اور جب وہ اس کا مالک نہیں تو پھر اس پانی کا فروخت کرنا صحیح نہیں۔ لیکن جب وہ پانی اس کی ملکیت ہو اور اس نے اپنے قبضہ میں کیا ہو اور اسے نکال کر اپنے پاس اسے حوض میں رکھا ہو، تو پھر اس کے لیے وہ پانی فروخت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ اسے اپنے پاس جمع کرنے کی وجہ سے اس کا مالک بن گیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 154۔ اور اسی طرح چراغ بجھانے والی حدیث سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ اس حدیث کے ظاہر کا صرف ان چراغوں اور لالٹینوں پر اطلاق ہوتا ہے جو گھر میں آگ لگنے کا باعث بنے، اور ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک چوہیا آئی اور اس نے بتی پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر اس چٹائی پر پھینک دی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو وہ چٹائی 1 درہم جتنی جل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ شیطان اس طرح کی اشیاء کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس کا نتیجہ تمہیں آتش زدگی کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5247۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور مسلم رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چراغ بجھا دیا کرو، چوہیا گھر والوں پر ان کے گھر کو جلا دیتی ہے،
सही मुस्लिम हदीस नंबर 2012। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से कबल चिराग बुझाने का हुक्म दिया है जब इस बात का खदशा हो कि इसके जलते रहने से घर में आग लग सकती है। और इसीलिए उलमाए किराम मसलन इब्ने दकीकुल ईद, इमाम नववी और हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने बयान किया है कि जब इंसान को सोने से कबल ये एतमाद और वसूख हो कि चिराग नहीं गिरेगा तो इस सूरत हाल में चिराग जलाकर सोने में कोई हरज नहीं है। रेफरेंस के लिए देखिए फतहुल बारी जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 89। और ये भी कहा जा सकता है कि स्ट्रीट लाइट और सड़कों पर लाइट जलाकर रखने में जराइम और बुराइयों में कमी वाक़ होती है और ये चीज़ सबके मुशाहदा में भी है। चहारुम, हर इंसान को चाहिए कि वो बिजली और पानी के इस्तेमाल में एहतियात करे और इसके इस्तेमाल में कमी करे और सिर्फ इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म का इसराफ़ और फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसराफ़ और फजूल खर्ची और माल ज़ाय करने की ममानत वाले उमूमी दलाइल इसी पर दलालत करते हैं, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का ख्याल रखे बगैर, जैसा कि वो कह रहा है। और ये देखा गया है कि बहुत से लोग अपने घर के सब कमरों की बगैर किसी ज़रूरत की लाइटें जलाकर रखते हैं या फिर वो एयर कंडीशन और गीज़र चलाने में फजूल खर्ची से काम लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो आपको सही राह की तौफीक नसीब फरमाए। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 70274। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।